تمہارے اندر کچھ خاص چیز اس کو ڈھونڈ لو، تمہیں اپنے ہی اندر جانا ہے، تمہیں اپنا ہی سفر کرنا ہے۔ جتنے بھی صحیح ولی اللہ گزرے ہیں ان کی یہی بات ہے۔ مولانا روم نے کہا ہے کہ تمہیں اپنے اندر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنے اندر کا سفر کرنا ہے۔ تو آپ کا ٹیچر میں کیا کروا رہا ہوں؟ آپ کو آپ کے اندر کا سفر کروا رہا ہوں، نہ آپ کو کوئی نیلی پیلی روشنیاں دکھا رہا ہوں، نہ کوئی ایسا کہہ رہا ہوں کہ یہ سفر کرو وہ سفر کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے ہی اندر ڈیپ جاؤ، اور آپ کی نیت کیونکہ اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اللہ پاک کو پانا ہے، تو جو آپ کی نیت ہے وہ نوٹڈ ہے۔ جب آپ کی نیت ہی مخلص ہے، پازیٹیو ہے، تو نیگیٹو اثر کیسے آ سکتا ہے؟ اور یہ جتنی باتیں پھیلائی جاتی ہیں سلاسل میں، وہ بیسکلی اس پیر کے پاس، اس 2 نمبر پکھنڈی کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا۔ خود وہ مہنگے مہنگے ہاسپٹلز میں علاج کروا رہا ہوتا ہے، وہاں کو اس نے دم درودوں پر طویزوں پہ لگایا ہوتا ہے۔ خود جو ہیں دوسروں کو بڑی نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، یہ کریں وہ کریں، اپنے بیگوں میں ان کے اتنے تھبے دوائیوں کے پڑے ہوتے ہیں۔ وہ بابا پہلے خود کو تو ٹھیک کر لیں۔ اور ایسے ہی الٹ پلٹ سی گفتگو میں الجھایا جاتا ہے کہ فلاں ہستی ایسے، فلاں ہستی ایسے، یعنی ماضی میں آپ کو لے جائیں گے۔ آپ ان سے پریزنٹ کی بات کریں گے، وہ آپ کو ماضی میں لے کے چلے جائیں گے، یا آپ ان سے یہاں سوال کریں گے، کہیں گے مجھے نہیں پتا، میرے مرشد کو پتا۔ تو پھر جب تیرے مرشد کو پتا تو تم کیا کرنے بیٹھے ہو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن جو حقیقی روحانی علم ہوتا ہے اس میں یہ بات نہیں ہوتی ہے، وہ فوراً جواب وہیں پر ہی دیا جاتا ہے۔ جسے میں نے کتنے سوال کیے، ایون لوگوں کو میرا احسان مند ہونے کی بجائے، اللہ میں چاہتا نہیں ہوں لیکن حقیقت بتا رہا ہوں، لوگوں کو میرا احسان مند ہونے کی بجائے لوگ الٹا ہی مجھ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے ذہنوں میں تو کبھی یہ سوال آیا ہی نہیں۔ تو ایک بندے نے سوال ہمیں بتایا ہے تو ہمیں اس سوال پر ریسرچ کرنی چاہیے، ہمیں اس سوال پر تحقیق کرنی چاہیے۔ وہ یہ کرنے کی بجائے ایسا نہیں کریں گے، الٹ پلٹ لڑنا شروع کر دیں گے، بحثوں بحثہ کر دیں گے۔ یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، ایسے جو پیر ہوتے ہیں، بیسکلی انہوں نے اپنے آپ کو ایک الگ سا درجہ دیا ہوتا ہے، اور ان کی بڑی موجیں بنی ہوتی ہیں، حلوے پلو کھانے کو مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ یوٹیوب سرچ تو کریں۔ تو دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ کا سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ شیطانی قوتیں کبھی بھی قرآن پاک کی بات نہیں کرتی۔ قرآن پاک کی ہمیشہ بات روحانی لوگ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی آیت میں یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ ایسے لکھا ہے۔ شیطان تو اسے بھاگتا ہے۔ آپ ذرا ایک غزوہ کا واقعہ پڑھیے گا آگے جا کر، اس میں یہ شیطان بڑا جناب شور ڈال کر لا رہا ہوتا ہے، لیکن آگے جب جاتا ہے تو ایسی قوت دیکھتا ہے تو بھاگتا ہے پیچھے سے، اور اس غزوہ میں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو ایسی اللہ پاک نے قوت تحلیق کی ہے نا، ایسی طاقتیں ہیں نا کہ جن سے وہ بھاگتا ہے۔ تو ود ان ٹائم اللہ پاک کرم کریں گے، جب ہم اور اسٹرانگ ہو جائیں گے اور لوگوں تک پیغام پہنچ جائے گا تو اس کو بھی ہم کھلم کھلا ایکسپلین کر دیا کریں گے۔ ابھی ایک اور بات، یہ جو فضول ترین بات ہے کہ روح کی اقسام کی، کہ روح حیوانی ہے، روح انسانی ہے، روح اعظم ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے ان لوگوں نے پڑھا ہے۔ انسان کے اندر جب بھی روح آئی ہے، کہیں اللہ پاک نے ایسا لکھا ہے کہ میں یہ روح ڈالوں گا، یہ روح ڈالوں گا؟ آپ کی روح کے بارے میں لکھا ہے اللہ پاک نے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اب اس میں اپنی روح ڈالوں، اب اس میں اپنی روح سے ڈالوں، تو کہیں لکھا ہے کہ نہیں کوئی حیوانی روح ہے، کوئی انسانی ہے، اور کچھ اور روح اعظم، کوئی ایسی بات لکھی ہے؟ جب بندوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو بندے سمجھنے کے بجائے لڑنا یا جھگڑنا شروع کرتے ہیں، اور ود ان ٹائم ایسی باتیں وہ لوگ پھیلاتے ہیں جن کے پاس خود کوئی علم نہیں ہوتا، خود ان سے کچھ نہیں ہوتا، فضول دوسروں کو تبلیغیں کرنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔ ہماری قوم کو 2 کام بڑے اچھے آتے ہیں، یہ کسی مریض کے پاس پہنچے تو سارے ہی ڈاکٹر ایسے ایسے کمال مشورے دیں گے، کوئی کعوے کا دے گا، کوئی جڑی بوٹی کا دے گا، کوئی اور دوائی کا دے گا، کوئی ہومیو کا دے دے گا، کوئی ایلوپیتھک کا مشورہ دے دے گا، کوئی طب کا مشورہ دے دے گا۔ اچھا،
اب جب یہ کسی طبیب کے پاس پہنچتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں ایک بندہ لے کر، تو وہاں یہ سارے مریض، ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں یہ ہے، ڈاکٹر صاحب میرے سینے میں یہ ہے، ڈاکٹر صاحب میرے کانوں میں یہ ہوتا ہے. تو یہ ہے اکثریت کا ہمارا حال. یہاں پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا تو صرف حل یہی ہے کہ تعلیم دی جائے، شعور دیا جائے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں آپ سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو ہمارے اسکول بند رہتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں میں 2 ماہ یا 3 ماہ، ویسے تمام لوگ جو اردو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے یا قرآن پاک انہوں نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، ان تمام کو قرآن پاک سب سے پہلے ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ یہ اردو پڑھنا لکھنا سیکھے. پھر ساتھ ساتھ اور میں حیران اس بات سے ہوں کہ جب ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو کتابیں زیادہ ہیں، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی کتابیں کم کرتے جاتے ہیں، اور جب وہ بچہ آگے گیا اس سے وہ پچھلی کتابیں سنی اس کو کوئی نہیں آتی ہوتی. تو ہمیں اپنے تعلیمی میدان میں بہت زیادہ اصلاحات کرنی ہیں، ہمیں اپنے قوانین میں بہت زیادہ اصلاحات کرنی ہیں، آپ کو آئینی طور پر بہترین اصلاحات کرنی ہیں. اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب آپ عوام کو تعلیم دیتے ہیں، حقیقی تعلیم دیتے ہیں. جب تعلیمی شعور آ جاتا ہے تو جو 2 نمبر پکھنڈ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ زندہ سے کوئی کرامت نہیں ہوتی، لیکن جب مر جاتا ہے تو کبھی اس کے ہاتھ قبر سے باہر آ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کہیں کو مل جاتا ہے، کبھی کہیں کو مل جاتا ہے. اور یہ جو مراقبہ جات ہیں، یہ میں کیوں مسکراتا ہوں ان باتوں پر کہ ہمارے جو اکثریت مراقبہ جات لیے ہوئے ہیں سوچنے والے مراقبہ جات ہیں. سوچو، نیلی روشنی سوچو، پیلی روشنی سوچو، کوئسم سوچو، لیکن ایسا نہیں ہے. اصل میں آپ کو اپنے مائنڈ کو ساکن کرنا ہے، اس کو ریلیکس رکھنا ہے. تو آپ جب اپنے اندر جاتے ہیں کہ جن کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مائنڈ دکھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز. اینڈ پہ مائنڈ تھک جائے گا کہ اس کو تو یہ کچھ چیز چاہیے نہیں. جب مائنڈ تھک جائے گا دین آپ کی جو پیور انرجی ہے، جو پیور سول ہے، وہ جاگنا شروع کرے گی. جب وہ جاگنا شروع کرے گی تو آپ کے اوپر ظاہر ہو جائے گی. اب پھر وہ جو انرجی ہے اپنے مین سورس کی طرف جانا شروع کرے گی. اور میں نے اپنے کتنے لیکچرز میں کہا کہ مین سورس نیچے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اسفل سافلین ہے. اسفل سافلین سے نیچے کوئی جگہ نہیں ہے. اور آپ غور کیجئے کہ اللہ پاک نے جو تارے بنائے ہیں، جو سٹارز بنائے ہیں، وہ آسمان کے اوپر بنائے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی سوچ بچار کے لیے کہ اتنے سٹارز کر کیا رہے ہیں. اور یہ شعوری لیول دیکھیے، آپ کو اپنے شعور بڑھانے ہیں، آپ اپنی اولادوں کے شعور بڑھانے ہیں، تبھی کامیابی ممکن ہے. جنہوں نے صرف دنیا کے علم لیا اور دین یا روحانیت نہیں سیکھی وہ بھی ناکام رہتے ہیں. اور اگر وہ سیکھ لیں، یہاں دنیا کا کوئی کام نہ سیکھیں، تو پھر عالم ناسوت میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بیسکلی تینوں ہی تعلیمیں ضروری ہیں، عالم ناسوت کے لیے رہنے کے لیے بھی اور دوسری تعلیمات بھی، روحانی تعلیمات بھی. آپ دوبارہ کہہ رہا ہوں، مختصر بتا رہا ہوں، تسلی رکھیے. ایسا بالکل جھوٹ اور من گڑت باتیں ہوتی ہیں جن کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا، وہ ایسی ہی فضول مباحثوں میں لوگوں کو الجھا کر رکھتے ہیں کہ صرف ساڑی چلا دی جڑی چلتی رہے. اتنی بڑی گدیاں ہیں تو کیا ہیں اصلاحات؟ آپ سے کیسی بات کرے تو اسے کہیے کہ آپ کے مرشد کی کیا اصلاحات ہے معاشرے کے لیے، فلاح معاشرہ فلاح انسان کی کیا اصلاحات ہے. جبکہ میرے یہاں دیکھیں وہ پیج اصلاحات سے بھرا پڑا ہے. میری پوری کتاب ہے تعلیمی، آئینی اور قانونی اصلاحات. تو ودن ٹائم جب اور وسائل بڑھ جائیں گے تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم پبلش کریں گے. ابھی تو جتنی محنت ہو رہی ہے بس اتنی کافی. ابھی ہمارا کام ہے کہ پریکٹیکلی آپ کو مزید آپ کے انر کانشیس کے اندر ٹیپ کیا جائے، آپ کو اپنی ہی انرجی میں ٹیون کیا جائے. ودن ٹائم جیسے جیسے سلسلہ بڑھے گا آپ لوگ روشن ہو جائیں گے، آپ سے مزید لوگ روشن ہوں گے. تو شعور جیسے جیسے بڑھتا جائے گا تو اللہ پاک کرم کرتے جائیں گے. امید ہے آپ کو جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے.